أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، فرعون سے فرمایا، القو، ڈالو، ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہ السحر، یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، یقینی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کر دے گا، باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور بے شک اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو کرتے تھے وہ سچا تھا، باقی جو جادوگر جادو کرتے تھے وہ جادو ہی تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کہیں کچھ لوگ جادو کا کھیل دکھاتے ہیں اور وقتی طور پر آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کے آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، تو آپ کے آنکھوں میں پردہ ڈال کر کے وہ جادو دکھاتے رہتا ہے۔ تو گویا کہ جادو کا کرنا، جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا حرام ہے اسلام میں۔ تو ایسے ہی جب فرعون نے جادو کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تم جادو کر رہے ہو، یہ جادو ہے۔ فرعون یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ یہ فرعون اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی دھاک جمائے بیٹھے رہے، عہدہ کسی کو نہ دے، اسی لیے سب لوگوں کو اعلان کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جن کو عہدہ مل جاتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، یا چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، یا کسی بھی معاملے میں ہو، دیکھیے جب کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو پھر وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہی حال فرعون کا رہا کہ فرعون یہ اپنی دھاک جمائے بیٹھنے کے لیے یہ سب جادو کر رہا تھا تاکہ کوئی لے نہ سکے، تاکہ کوئی مغلوب غالب نہ آ سکے، میں ہی غالب رہوں، سب مغلوب رہیں۔ یہ ان کی چال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چال اور ساری تدبیروں کو اللہ نے ٹال دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جب کوئی چال چلتا ہے تو اللہ بھی چال چلتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جب اللہ چال چلتا تو بہترین چال چلتا ہے۔ تو یہ جو فرعون کی تدبیریں تھیں کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہم اپنا سب کچھ بنائے بیٹھے رہیں گے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو، تو جیسے ہی ڈالا اور کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے، یہ جادو ہے، لیکن ہم جو کریں گے وہ جادو نہیں، وہ سچائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دو۔ جیسے ہی رکھتا ہے تو وہ اژدہا سانپ بن جاتا ہے، اور جو انہوں نے یعنی فرعون نے جو چھوٹے چھوٹے
چھڑی اور اسٹیک اور ڈنڈے کی شکل میں رکھا تھا، وہ بھی چھوٹا چھوٹا سانپ بن گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ میں بن گیا تھا، اژدہا سانپ، ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی سچائی ہے کہ تم جو کیے تھے وہ جادو ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، یہ سچائی ہے۔ تو گویا کہ ایسا ہی ہوا۔ بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا اور ڈنڈا کو پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد ختم کر دیا۔ گویا کہ وہ اژدہا سانپ بن کر کے انہوں نے جو پھینکا تھا اور انہوں نے جو ڈالا تھا اس ساری چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا سانپ بن کر کے کھا گیا۔ اور یہ جادوگر بھی مفسدین تھے، یہ فساد برپا کرنے والے تھے، یہ فساد مچانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے، آج بھی جو لوگ دنیا کمانے کے لیے اس طریقے سے عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں اور پیسہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اللہ سے ڈریں اور ڈر کر زندگی گزاریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو ناحق پیسہ کھا رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے کا ہو، چاہے وہ مسجد کا ہو، چاہے کسی اور امانت کا معاملہ ہو یا اور کسی معاملہ ہو، آپ اللہ سے ڈریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مال اور یہی روپیہ، یہی پیسہ، یہی مال و دولت، زمین و جائیداد کہیں فتنہ نہ بن جائے اور کہیں کوئی حاوی نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ جو لوگ بھی مفسدین تھے، یہ لوگ فساد برپا کرنے والے تھے، محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو بیوقوف نہیں بنا سکا، بلکہ الٹا خود ہی بیوقوف بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا۔ تو گویا کہ آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جادو کرے تو اس کا جادو وقتی طور پر ہوتا ہے، حقیقت میں بدل نہیں سکتا۔ لیکن جب ایک مومن اللہ سے دعا کرتا ہے یا مومن جب کرتا ہے تو وہ سچائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔